غیر مسلموں کی جانب سے ایک سوال ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، یا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن سیکولر ہو چکے ہیں، آزاد خیال ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شمار کروا لے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف کے اندر کھڑا کر لے، تو مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ انسان گمراہی کے راستے سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ گیا ہے، یہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کا راہی بن گیا ہے۔ بڑی خوشی منائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، جس جگہ پر اس نے اسلام قبول کیا ہو وہاں پر باقاعدہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسلمان بڑا خوش ہوتے ہیں جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ قادیانی لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان پریشان ہوتے ہیں، قادیانیوں کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اسلامی شعار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ اگر کوئی عیسائی مذہب چھوڑ کر آئے، ہندو مذہب چھوڑ کر آئے، سکھ مذہب، جین مذہب، یہودی مذہب سے آ جائے، کسی بھی مذہب سے آ جائے، کلمہ پڑھے مسلمان خوش ہوتے ہیں، لیکن قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ غیر مسلموں کی جانب سے ایک سوال ہمارے اوپر کیا جاتا ہے، یا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن سیکولر ہو چکے ہیں، آزاد خیال ہو چکے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم
کلمہ پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شمار کروا لے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی صف کے اندر کھڑا کر لے، تو مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ انسان گمراہی کے راستے سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ گیا ہے، یہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کا راہی بن گیا ہے۔ بڑی خوشی منائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر، جس جگہ پر اس نے اسلام قبول کیا ہو وہاں پر باقاعدہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسلمان بڑا خوش ہوتے ہیں جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قادیانی لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمان پریشان ہوتے ہیں، قادیانیوں کو کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اسلامی شعار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ حالانکہ اگر کوئی عیسائی مذہب چھوڑ کر آئے، ہندو مذہب چھوڑ کر آئے، سکھ مذہب، جین مذہب، یہودی مذہب سے آ جائے، کسی بھی مذہب سے آ جائے، کلمہ پڑھے مسلمان خوش ہوتے ہیں، لیکن قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال جس کے جواب کے اندر انشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ہمارا موضوع بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ اور اس سوال کا جواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ سوال بھائیوں نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سوال کا جواب دیا جائے گا لیکن تھوڑی سی تفصیل کے بعد، کیونکہ جس مذہب کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس مذہب کا بانی کون ہے، اس کے حالات زندگی کیا ہیں، کیا وہ کرتا رہا ہے، اس کا علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہم اس کے بانی کے متعلق کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی کہ میری امت میں 30 دجال کذاب ہوں گے۔ کذاب دجال مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا مطلب ہے بہت بڑے جھوٹے، بہت بڑے جھوٹے۔ 30 ہوں گے وہ، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور امت کے اندر کئی لوگوں نے مختلف زمانوں کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہندوستان کے زمانے میں بھی ایک آدمی اٹھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ انسان خود اپنی کتاب البریہ کے اندر لکھتا ہے کہ میری پیدائش جو ہے وہ 1839 یا 1840 میں ہوئی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے متنبی گزرے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں، ان کے جھوٹے ہونے کے اوپر ان کی تاریخ پیدائش دلالت نہیں کرتی، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک ایسا مدعی نبوت ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش بھی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، اس کی تاریخ وفات بھی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے جو پیروکار ہیں
وہ اس مسئلے کے اندر بذات خود مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 ہے، یہ خود اس نے اپنی کتاب البریہ کے اندر لکھا ہے۔ لیکن آپ کسی بھی قادیانی سے پوچھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے ویب سائٹ کو دیکھیں، ان کے لیکچر سنیں، جب مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کا تذکرہ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ 1835 میں وہ پیدا ہوئے۔ آپ شاید سمجھ رہے ہوں کہ پرانے زمانے میں چونکہ تاریخ پیدائش لکھنے کا رواج نہیں تھا، نہ ہی وہ گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر اندراج ہوتا تھا، تو یہ 5-7 سال کا فرق تو یہ تو بالکل معمولی سا فرق ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس نے 1839 یا 40 کا ہے اور اس کے ماننے والے 1835 کہتے ہیں تو یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کی تہ کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام کے ذریعے بتایا کہ تیری عمر جو ہے وہ 80 سال سے 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی، یعنی 74 سے لے کر 86 کے درمیان اس کی عمر ہوگی، 74 سال سے لے کر 86 سال کے درمیان۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کی بیان کردہ جو اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھی، اور آج بھی اس کی کتاب کے اندر وہ موجود ہے اور وہ چھاپ رہے ہیں، اسی طرح چھاپ رہے ہیں۔ 1839 یا 40 کو تاریخ پیدائش اس کی تسلیم کریں، اور وہ مرتا ہے 26 مئی 1908 کو لاہور میں برانتھر روڈ پر، احمدیہ بلڈنگ ہے ان کی، وہاں پر اس نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھا۔ اب اس اعتبار سے اس کی تاریخ پیدائش سے لے کر اس کی تاریخ وفات تک آپ عمر جو ہے وہ کاؤنٹ کریں کتنے سال بنتی ہے جو اس نے بیان کی۔ 40 سے لگا لیں، چلیں 68 سال بنی، چلیں جی چاند کے حساب سے لگا لیں، 2 سال اور ڈال لیں، کتنے سال بنی؟ 70 سال۔ خدا نے اس کو یہ کہا کہ تیری عمر 74 سے لے کر 86 کے درمیان ہوگی۔ کتنی عمر ہوئی اس کی؟ 70 سال۔ خدا نے کیا کہا کتنی ہوگی؟ کم از کم 74 سال۔ تو جھوٹا ہوا نا پھر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ بات اس کو نہیں کہی تھی۔ یہ ہے وہ ساری وجہ۔ ان کو چونکہ مرزا قادیانی کے اس الہام کا پتہ چل گیا، علماء نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے سر جوڑا کہ یہ کیا کریں، اس کا حل کیا ہو۔ تو مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد نے سیرت المہدی جو کتاب لکھی مرزا قادیانی کے حالات زندگی پر، اس کے اندر اس نے پھر بڑے جوڑ توڑ ملا کر جو ہے نا اس نے نتیجہ یہ نکالا جی حضرت صاحب کو جو ہے نا اصل میں تاریخ پیدائش بیان کرنے میں غلطی لگی ہے۔ اصل میں ان کی تاریخ پیدائش 1835 ہے۔ جب وہ 1835 بتاتے ہیں نا تو پھر چاند کے حساب سے 74 سال پوری کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی ساری وجہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ دنیا کا واحد متنبی ہے، نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہے، جس کی تاریخ پیدائش بھی اس کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، تاریخ وفات بھی اس کو جھوٹا ثابت کرتی ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اس کو جھوٹا کہتے ہیں۔ ماننے والے کہتے ہیں جی حضرت صاحب کو غلطی لگی ہے یہاں۔ بھئی اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو اس کی پھر اصلاح ہو جانی چاہیے تھی نا۔ اگر نبی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا بھی تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو درست کر لو۔ مرزا غلام احمد قادیانی مر گیا، اور اس کو مرے ہوئے بھی اب 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، تو آج تک اس کی کتاب کے اندر، اس کی زندگی میں بھی وہ کتاب چھپی، اور آج تک اس کی کتاب چھاپ رہے ہیں وہ، اور یہی لکھ رہے ہیں کہ اس کی تاریخ پیدائش 1839 یا 1840 ہے۔ کتاب البریہ آج بھی وہ چھاپ رہے ہیں، مرزا قادیانی نے خود چھاپی، کبھی نہیں اس نے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ یہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ماننے والوں کو سمجھ آئی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کا نبی ہوتا تو اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا تجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اس کو درست کر۔
لیکن وہ درست نہیں کر سکا، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور ایک مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا۔ یہ شروع میں مسلمان تھا، حنفی مسلک سے ان کا تعلق تھا، اس کے خاندان کا۔ جو اس زمانے کا طریقہ کار تھا، اس زمانے میں بعض لوگ جو ہیں وہ گھر کے اندر اہل علم کو جو ہے وہ بلاتے تھے اور وہ بچوں کو پڑھاتا تھا۔ مرزا قادیانی نے ابتدائی کتابیں جو ہے نحو صرف کی اور اس طرح فارسی کی، وہ استاد گھر میں جو ہے اس کے والد نے لگایا اور وہ گھر میں اس نے پڑھی۔ اسی طرح جو ہے اس نے منطق اور فلسفے کی کتاب، ایک استاد اس کا جو ہے وہ اہل حدیث عالم تھا، ایک استاد اس کا حنفی عالم تھا، اور اسی طرح جو ہے اس نے منطق اور فلسفہ وغیرہ جو ہے وہ ایک شیعہ عالم گل علی شاہ اس سے پڑھی بٹالے کے اندر۔ اور اس نے طبابت جو ہے یہ حکمت بھی کرتا تھا۔ اس کا والد حکیم تھا غلام مرتضیٰ، تو اس نے طبابت جو ہے وہ اپنے والد سے سیکھی۔ تو یہ ابتدائی تعلیم اس نے حاصل کی۔ باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر جا کر، اس زمانے میں مدارس بھی موجود تھے، باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر جا کر کسی بڑے عالم دین کے سامنے اس نے زانوِ تلمذ طے نہیں کیے۔ یہ کسی بڑے عالم دین کا شاگرد نہیں ہے، بالکل غیر معروف 3-4 استاد ہیں اس کے، بالکل غیر معروف۔ فضل احمد، فضل الہی، گل علی شاہ، امیر حسین اور ایک اس کا باپ غلام مرتضیٰ، یہ 5 استاد ہیں اس کے، جن سے اس نے مختلف علوم اور فنون جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے حاصل کیے۔ اس کا بیٹا خود اپنی کتاب سیرت المہدی کے اندر لکھتا ہے کہ میرا والد جو ہے نا وہ معروف معنوں کے اندر کوئی عالم دین نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بڑا مناظر تھا۔ انہوں نے مشہور کیا جی مرزا قادیانی بہت بڑا عالم تھا، جی بہت بڑا مناظر تھا، اور ہمارے مسلمان جو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت بڑا عالم دین تھا۔ اس کا شور زیادہ تھا، جیسے دور حاضر کے اندر یہ مرزا جیلمی کا شور زیادہ ہے کہ جی کیا بات ہے جی، بڑی باتیں کرتا ہے جی، وہ عالم دین تو نہیں ہے وہ۔ تو اسی طرح وہ بھی عالم دین نہیں تھا، لیکن اس کا شور اس زمانے کے اندر جو ہے وہ زیادہ پڑ گیا، اس لیے جو ہے لوگوں نے سمجھا کہ شاید بہت بڑا عالم دین ہے۔ بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ زندگی جو ہے، ابتدائی دور اس کا، یہ 1878 تک جو ہے نا اس کا یہ دور چلتا ہے۔ اس دور کے اندر اس نے ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزاری، عام انسان کی طرح۔ اسی دور کے اندر جو ہے اس نے اپنے والد کی جو ہے اور اس کے چچاؤں کی جو پینشن تھی 700 روپیہ، اس زمانے میں ان کو سالانہ پینشن ملتی تھی انگریزوں کی جانب سے، تو وہ لینے کے لیے گیا 1864 کے اندر۔ جوان آدمی تھا، شادی شدہ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا اور سیالکوٹ میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چاچے کا بیٹا بھی مل گیا اور دونوں نے جو ہے نا وہ 700 روپیہ اڑا دیا، ادھر ادھر اڑا دیا۔ یہ اس کے بیٹے نے خود سیرت المہدی کے اندر یہ سارا قصہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ اب یہ 700 روپیہ جو ہے یہ دور حاضر کا نہیں، اس زمانے کا ہے۔ اس زمانے کا جو 700 روپیہ ہے، ایک دن بیٹھ کر میں نے جو حساب نکالا، 1 روپے کا اس زمانے میں 16 سیر گوشت ملتا تھا، یہ اس کے بیٹے نے لکھا۔ تو اس کو سامنے رکھ کر میں نے حساب نکالا کہ 700 روپیہ اگر ہم موجودہ دور کے اندر اس کو نکالے تو کتنے پیسے بنتے ہیں، تو 44,80,000 روپیہ بنا تھا دور حاضر کا، 44,80,000 روپیہ۔ تو اب اتنا پیسہ 2 نوجوانوں کے پاس ہو اور جملہ بھی انہوں نے لکھا ہو خود قادیانیوں نے کہ ادھر ادھر اڑا دیا، اب کہاں پر اڑایا ہوگا؟ یہ ہر سمجھدار بندہ جو ہے وہ نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر قادیانیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو مرزا صاحب کا جو چاچے کا بیٹا ساتھ گیا تھا نا، مرزا امام دین، وہ تو پرلے درجے کا بدماش آدمی تھا، 2 نمبر، یعنی انہوں نے سارا ملبہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے گلے کے اندر جو ہے نا وہ ایک توق بن کر جو ہے وہ پڑ گیا کہ اگر وہ 2 نمبر بندہ تھا، اگر وہ فراڈیا تھا، اگر وہ چور اچکا تھا، پیسے تو حضرت صاحب نے نکلوائے تھے، پیسے تو اس کے پاس تھے، اور آخری روپے تک وہ ساتھ رہا ہے، جہاں جہاں پر وہ خرچ کرتا رہا ہے، تو حضرت صاحب پھر شامل ہوئے نا ساتھ۔ جب پیسے ختم ہوئے پھر اس نے اس کو چھوڑا ہے اور وہ ادھر چلا گیا، اور حضرت صاحب شرم کے مارے گھر ہی نہیں گئے،
4 سال تک گھر نہیں گیا، 4 سال تک سیالکوٹ میں جو ہے نا اس نے کچہری کے اندر ملازمت کیا. پھر 4 سال کے بعد اس کے باپ نے کہہ کر جو ہے نا واپس بلایا اس کو. تو بہرحال یہ زندگی کا اس کا دور جو ہے نا عام مسلمان کی طرح گزرا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں بھی اس نے کی ہے. جیسا کہ یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی میں نے. بچپن کے اندر یہ بچوں جیسی چوری بھی کر لیا کرتا تھا، جیسے بچے جو ہیں وہ گھر سے میٹھا چرا کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں. تو اسی طرح جو ایک دفعہ اس کو بھی دوستوں نے کہا کہ گھر سے میٹھا لے کر آؤ، تو اس نے جو ہے نا وہ چوری سے جو ہے وہ میٹھا لیا اور بوک بھری اور باہر جا کر اس نے منہ میں ڈال لی. وہ چونکہ سفید تھا اس کو پتہ نہیں چلا، تو وہ تو نمک تھا. اس کا سانس جو ہے وہ رک گیا مرزا کا. یہ اس کے بیٹے نے سیرت الماضی کے اندر لکھا ہے. یعنی یہ بچگانہ چوریاں بھی کر لیا کرتا تھا. نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے اس واقعے سے. 1878 کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی ایک عالم دین کی حیثیت سے میدان کے اندر آیا. 1877 میں اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے میں، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، کیونکہ مرزا قادیانی کے باپ کا جو ہے وہ مطب بٹالہ کے اندر تھا، اور مولانا کے والد جو ہے وہ ظاہر ہے حکیموں کے پاس جو ہے وہ لوگ آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو وہ بچے بھی وہ اگر وہاں پر موجود ہوتے تو وہ دوست بن جاتے. اسی طرح جو ہے وہ مولانا بٹالوی بچپن کے اندر جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اس کے باپ کے مطب پر جاتے، یہ بھی وہاں پر آتا بچپن میں، یہ دوست بن گئے. مولانا جو ہے وہ ایک عالم دین کی حیثیت سے ہندوستان میں معروف ہو گئے. تو انہوں نے پھر مرزا قادیانی کو جو ہے نا لاہور میں بلایا. چینیا والی مسجد میں وہ خطیب تھے، وہاں پر ہوتے تھے، تو ان کا رسالہ نکلتا تھا. انہوں نے پھر مرزا غلام محمد قادیانی کو اس میدان کے اندر جو ہے کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کیا گیا. تو ایک عالم دین کی حیثیت سے، ایک مناظر کی حیثیت سے معروف ہونا شروع ہو گیا 1877 سے. 1882 تک مرزا غلام محمد قادیانی ہندوستان کے اندر معروف ہو چکا تھا 5 سالوں کے اندر. کیونکہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی چیلنج کرتا تھا غیر مسلموں کو. ہندوؤں کو چیلنج کر رہا ہے، آریہ سماج کو چیلنج کر رہا ہے، عیسائیوں کو چیلنج کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب چیلنج ہو اور ایک بڑا نام اس کے ساتھ ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کا، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ان کا ایک نام تھا اس زمانے میں، تو ایک بڑا نام جو ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس نے راتوں رات جو ہے وہ مشہوری جو ہے وہ پکڑ لی، مشہور ہو گیا. پھر اس نے یہ اعلان کر دیا میں اسلام کے دفاع میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں 50 جلدوں میں، براہین احمدیہ میں نے اس کا نام رکھا ہے. تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو چھپوا سکوں، تو مجھے چندہ دیں کہ میں اس کو چھپواؤں. 50 جلدوں پر وہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوگی. مسلمانوں نے تعاون کیا اس کے ساتھ. پہلی جلد وہ اشتہار کے اوپر جو ہے وہ شائع کر دی، دوسری جلد جو ہے وہ شائع کی، تیسری جلد جو ہے 1882 میں اس نے شائع کی. پہلی جلد کے اندر بھی کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا اس کا کہ جو اسلام کے خلاف ہو، دوسری جلد کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن 1882 کے اندر پہلی مرتبہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی. 1882 میں جب تیسری جلد شائع ہوئی اس کتاب کی، وہ کتاب پوری نہیں شائع کی اس نے، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. پیسے اس نے لے لیے لوگوں سے، 50 جلدیں جو ہے میں شائع کروں گا، 4 جلدیں شائع کی اور بھول گیا. زندگی کے آخر میں ایک کتاب لکھ رہا تھا نصرت الحق، آدھی کتاب اس نے اس کا نام رکھا نصرت الحق، آدھی کتاب کے اوپر جا کر اس نے نام لکھ دیا براہین احمدیہ حصہ پنجم. آج بھی وہ کتاب کسی بھی قادیانی سے آپ پکڑیں، کتاب کو کھولیں، آدھی کتاب کے ٹائٹل کے شروع کے اوپر وہ کتاب صفحہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے نا اوپر جو لائن ہوتی ہے جہاں پر صفحہ نمبر لکھا ہوتا ہے، وہاں پر ایک سائڈ پر نصرت الحق نام ملے گا آپ کو. آدھی کتاب کے بعد جا کر آپ کو وہاں پر نام براہین احمدیہ حصہ پنجم ملے گا. وہ لکھتے لکھتے اس کے دماغ میں کیا آیا کہ اس نے آدھی کتاب کے بعد اس کا نام براہین احمدیہ حصہ پنجم لکھ دیا، اور وہ بھی پوری نہیں کر سکا اور مر گیا. اچھا، اس کے مقدمے کے اندر اس نے یہ لکھا کہ پہلے 50 جلدیں جو ہے وہ شائع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اب 5 پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور 5 اور 50 کے اندر تو صرف ایک صفر کا ہی فرق ہے، اور صفر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا 5 سے ہی وہ وعدہ پورا ہو گیا. لیں جی، اس نے 5 جلدیں دے کر جو ہے نا وہ 50 کے پیسے جو ہے نا وہ کھا گیا. یہ ایک الگ کہانی ہے اس کی زندگی کی. تو مرزا قادیانی نے 1882 میں جب یہ تیسری جلد شائع کی نا، پہلی مرتبہ اس کے عقائد کے اندر تبدیلی ہوئی. اس نے اپنے آپ کو ایک ملہم کی حیثیت سے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا ہے.
یہاں سے اس کے عقائد کے اندر تبدیلی ہونا شروع ہو گئی، لیکن اس نے کھل کر کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ دعویٰ اس نے کھل کر کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اور اس زمانے میں کئی ایسے صوفیات تھے، آج بھی کئی صوفی یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر الہام کیا ہے، اس زمانے میں بھی موجود تھے، اس لیے زیادہ تر علماء نے اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں۔ بعض علماء بدظن ہو گئے تھے اس زمانے کے اندر، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ نواب صاحب تھے، نواب صدیق الحسن خان صاحب، اسی طرح جو ہے علماء لدھیانہ تھے، اور اس طرح یہ وزیر آباد میں اس زمانے میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ ہوتے تھے، وہ بھی بدظن ہو گئے تھے۔ لیکن مولانا محمد حسین بٹالوی اور دیگر امت جو ہے وہ مرزا قادیانی سے بدظن نہیں ہوئے تھے اس زمانے میں، کیونکہ اس نے کھل کر دعویٰ کوئی نہیں کیا تھا۔ تو یہ 1890 تک جو ہے نا اس نے یہی کام چلایا کہ بس میرے ساتھ اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، یہ الہام ہو رہا ہے، مجھے یہ الہام ہو رہا ہے، لیکن کھل کر اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ جنوری 1891 کے اندر اس نے کھل کر دعویٰ کیا، پہلی مرتبہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی جگہ پر مسیح موعود بنا کر بھیج دیا، میں مسیح ہوں، اس امت کے اندر جو مسیح آنا نا وہ میں ہوں۔ یہاں سے مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہوں۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اس کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی کہ باز آ جا، توبہ کر لے، نہیں باز آئے۔ انہوں نے پھر اپنے شیخ اور استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لیا، مرزا قادیانی کے عقائد جو ہے وہ لکھے سوال نامے کے اندر کہ جس کے یہ عقائد ہوں کیا وہ بندہ مسلمان رہتا ہے؟ تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا کہ نہیں، ایسا بندہ جو ہے اگر بغیر توبہ کے مرے گا تو وہ مرتد ہوگا، جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی کافر ہیں، خود بھی کافر ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے وہ فتویٰ شائع کر کے مختلف علماء سے، ہر مسلک کے علماء سے، صوفیاء کے پاس بھی گئے، گدی نشینوں کے پاس بھی گئے، اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، بریلوی علماء اور سب شیعہ علماء، سب سے انہوں نے جو ہے نا وہ سائن کروائے، دستخط کروائے۔ یوں مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی اولین متفقہ فتویٰ کفر جو ہے نا وہ معرض وجود کے اندر آیا، مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر ہی۔ اب یہاں سے یعنی 1891 جنوری سے مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کے عقائد اب کفریہ ہو گئے، اور شرعی طریقے کے مطابق مولانا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، توبہ کی دعوت دی، نہیں باز آیا تو ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1890 سے لے کر 1900 تک مختلف دعوے کیے، امام مہدی ہونے کا، مسیح مسیح ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا، امتی نبی ہونے کا، ناقص نبی ہونے کا، ذلی نبی ہونے کا، بروزی نبی ہونے کا، کرشن اوتار کا، ہر مذہب کا جو بھی بندہ جو ہے نا وہ منتظر ہے نا، کوئی بھی مذہب والا کہ ہمارا جو ہے نا آخری بندہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ ہمیں نجات دلوائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کہتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، ہر مذہب کا جو ہے وہ منتظر بندہ میں ہی ہوں۔ لیکن اس نے ختم نبوت کا مفہوم چھوڑا نہیں تھا، ختم نبوت کا مفہوم وہی لیتا رہا 1900 تک جو مسلمان لیتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 1901 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے کھل کر جو ہے اس کا اظہار کیا۔ اس کے ماننے والے جو ہے نا وہ طویلات کرتے تھے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہیں جی اس کا نبوت کے دعوے سے مراد یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو ملہم ہے، محدث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے 1901 کے اندر ایک غلطی کا ازالہ نامی اشتہار شائع کیا، وہ اس کی کتابوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر اس نے کھل کر کہا کہ یہ جو طویلیں کرتے ہیں نا یہ غلط ہے، میں شرعی اصطلاح کے مطابق اللہ کا رسول ہوں۔ 1901 کے اندر اس نے کھل کر نبوت کا دعویٰ کیا، اور 26 مئی 1908 کو مرزا قادیانی جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ ہے جی اس کی زندگی کا مختصر سا تعارف۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی جو راہیں جدا ہوئی ہیں نا وہ جنوری 1891 سے شروع ہوا تھا۔ اب جنوری 1891 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا عقیدے جو ہیں وہ بنائے، لوگوں کے سامنے رکھے کہ علماء نے اس کو کافر قرار دیا۔ مرزا قادیانی کے ساتھ کسی کا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی مال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا، کوئی اس طرح کا جھگڑا نہیں تھا۔ مرزا قادیانی کو دشمن نہیں سمجھتے تھے علماء، بلکہ اپنی صف کا بندہ سمجھتے تھے۔
ہمارا جو اختلاف اس سے شروع ہوا ہے اس کے عقائد کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے نظریات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے عقائد اور نظریات درست کر لیتا، مسلمانوں نے پھر اس کو سر آنکھوں پر بٹھانا تھا۔ آج بھی اگر قادیانی جو ہے وہ اپنے عقائد اور نظریات درست کر لیں تو آج بھی ہم ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چونکہ وہ اپنے عقائد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں جو کفریہ ہیں، اس وجہ سے ہمیں جو ہے ان سے گھن آتی ہے، ان سے ہمیں نفرت ہے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال چند باتیں جو ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے جو ابتدا میں دعویٰ کیا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا، اور خود کو عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا اس نے۔ اب اس زمانے کے اندر مرزا قادیانی کے اوپر دو سوال ہوئے کہ اگر تو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے، عیسیٰ بن مریم کہتا ہے، تو تیری والدہ کا نام تو چراغ بی بی ہے، اور حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام تو مریم ہے، تو عیسیٰ بن مریم کیسے ہوا؟ دوسرا سوال مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے یہ کیا تھا اس زمانے میں کہ تو نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو نظریہ چینج کیا، پہلے میرا مسلمانوں والا عقیدہ تھا کہ میں حیات مسیح کا قائل تھا اور یہ مانتا تھا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، یہ مسلمانوں والا عقیدہ کہتا ہے، تو میں پہلے مانتا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے بتایا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی جگہ پر آیا۔ مولانا بٹالوی نے اس سے یہ سوال کیا کہ تیرے الہام سارے جو ہیں وہ لکھے ہوئے موجود ہیں، جنوری 1891 سے پہلے تجھے الہام ہوا، اس لیے تو جنوری 1891 کے اندر تو نے شائع کیا نا کہ میں مسیح موعود بن گیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جنوری 1891 سے پہلے کا وہ الہام تیرا ہے کدھر؟ وہ لے کر آ، تیرے الہام تو سارے لکھے موجود ہیں تیرے پاس، وہ کدھر ہے؟ وہ ذرا دکھاؤ ہمیں۔ مرزا قادیانی اس سوال کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا، پریشان ہو گیا اس کا، کیونکہ وہ جھوٹ بولا تھا اس نے، الہام اس کو ہوا کوئی نہیں تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا۔ اب یہ جنوری 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا الہام آنے کا، تو جب یہ سوال ہوا تو ستمبر 1891 کے اندر اس نے کہا جی یہ دیکھو یہ مجھے الہام ہوا ہے۔ دعویٰ اس نے 6 مہینے پہلے کر دیا، الہام اس کو 6 مہینے بعد جا کر ہوتا ہے۔ آج بھی مرزا قادیانی کا جو الہاموں کا مجموعہ ہے نا، تذکرہ اس کا نام ہے، کسی بھی قادیانی سے لیں، دعویٰ ہے اس کا جنوری 1891 سے، تو آپ اس کا یہ الہام جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تو جو ہے نا مسیح موعود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس کی تاریخ آپ دیکھیں جا کر، اس کے سارے الہام تاریخ وائز لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر، یہ الہام فلاں سال کی فلاں تاریخ کو ہوا تھا، یہ فلاں تاریخ فلاں۔ تو اب آپ دیکھیں گے جا کر کہ یہ الہام جو ہے نا یہ مارچ کے بعد کا لکھا ہوا ہے، 1891 مارچ کے بعد کا لکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو کہاں پر ہونا چاہیے تھا؟ 1890 کے آخر میں، کیونکہ جنوری کے اندر تو اس نے دعویٰ کر دیا، 1890 کے آخر کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ کو ملے گا 1891 مارچ کے بعد جا کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہاں پر پکڑا گیا، اس نے یہ جھوٹ بولا تھا۔ تو یہ اس نے جواب دیا۔ قادیانی ایک دفعہ میری گفتگو ہوئی، ان کا بہت بڑا مناظر ہے، کوئی ڈاکٹر یحییٰ، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے، تو واٹس ایپ گروپ کے اندر مجھے ایڈ کر دیا، اس سے میری بحث ہو گئی، تو میں نے اسے یہی سوال کیا، لیکن جی 2 دن جو ہے نا مغز ماری کرتے ہیں، میں نے کہا جواب لے کر آؤ اس کا۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا میرے یہ الہام ہوا ہے جنوری 1891 کو، اس نے یہ دعویٰ کیا، اس سے پہلے کا الہام دکھاؤ اس کا، نہیں دکھا سکے۔ اس کے بیٹے نے لکھا ہے، بشیر احمد نے سیرت المہدی کے اندر، کہ مجھے بھی یہ الہام نہیں ملا جنوری 1891 سے پہلے کا، پہلے کی تاریخ کا کوئی نہیں ملا ان کو، آج تک نہیں مل سکا ان کو، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا تھا، پکڑا گیا۔ دوسرا جو سوال کیا گیا تھا، قاری صاحب نے بھی اشارہ کیا اپنی گفتگو کے اندر کہ تیری ماں کا نام، تو انہوں نے بتایا کہ گھسیٹی ہے، حالانکہ اس کا نام، ماں کا نام جو ہے وہ چراغ بی بی تھا، تو گھسیٹی تو ویسے اس کو کہتے ہیں، اصل نام اس کا چراغ بی بی تھا۔ ان کی کسی کتاب کے اندر مجھے تو نہیں ملا کہ اس کا نام گھسیٹی تھا، بہرحال چراغ بی بی لکھا ہے انہوں نے، بشیر احمد نے سیرت المہدی کے اندر۔ تو یہ سوال جو ہے جب اس سے کیا گیا تو اس کا جواب اس کو ملا ہی نہیں، اس کا جواب کیا دے گا؟
اس نے تقریباً کوئی 10-12 سال بعد جا کر ایک کتاب لکھی کشتی نوح. تقریباً 10-12 سال جو ہے نا لگ گئے اس کو اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے. کشتی نوح اس نے کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر وہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کیسے بنا. اس سوال کا وہ جواب دیتا ہے. سوچ کر اتنے سال اس نے سوچا تو جواب اس نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے براہین احمدیہ کے زمانے میں نا یا مریم کہہ کر پکارا تھا، اے مریم، لہٰذا میں مریم بن گیا. 2 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا وہ مریم بنائے رکھا. 2 سال تک میں کیا بنا رہا؟ مریم، عورت بنا رہا. 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا الہام کیا، یا عیسیٰ کہا، اور میں جو ہے وہ عیسیٰ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جب یا عیسیٰ کہا نا تو استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. میں چونکہ مریم تھا، 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جب یہ الہام کیا نا مجھے استعارے کے طور پر حاملہ ٹھہرا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ حمل جو ہے نا وہ تقریباً 10 مہینے تک رہا. مجھے 10 مہینے تک وہ حمل رہا. تو 10 مہینے کے بعد جو بچہ پیدا ہوا تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ کہہ کر پکارا، اور وہ میں ہی تھا، لہٰذا میں عیسیٰ بن مریم ہو گیا. لے جی آج بھی اس کی کتاب اٹھائیں کشتی نوح، اس کے اندر آپ کو یہی چیز ملے گی. خود وہ عورت بنائے، 2 سال تک عورت بنا رہا. 2 سال کے بعد اس کو حمل ہوا. حمل بھی 10 مہینے تک رہا، یعنی وہ عورت بنا رہا کتنے؟ 2 سال 10 مہینے تک. 10 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اس کا نام عیسیٰ تھا. اور وہ کون ہے؟ وہ خود ہی ہے. مریم بھی وہ خود ہی ہے، عیسیٰ بھی وہ خود ہی ہے، حمل بھی اس کو خود ہی ہوتا ہے، اور عیسیٰ بن مریم بھی وہ خود ہی بنتا ہے. لو جی یہ ہے جی اس کی ساری تکنیک. جب بھی آپ کسی قادیانی سے پوچھیں گے نا کہ مرزا قادیانی عیسیٰ بن مریم کیسے بنتا ہے، کبھی بھی آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے. مرزا قادیانی والا جواب آپ اس کو دیں گے، وہ کبھی بھی آپ کو جواب یہ نہیں دے گا کہ حضرت صاحب ایسے عیسیٰ بن مریم بنتے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ جواب دیں گے تو پھر آپ سوال کریں گے اچھا وہ جنانی سی، وہ بچے بھی جامتا سی. ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھیں گے. عورت نبی ہو سکتی ہے، یہ سوال اٹھیں گے. اب ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. تو یہ ہے جی مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ جو اس کی کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جبکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ زندہ آسمانوں پر گئے اور قیامت کے قریب جو ہے وہ نزول فرمائیں گے. قرآن مجید سے دلیلیں موجود ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے تمہارے اندر قیامت کے قریب، حاکم عادل بن کر آئیں گے. جتنی بھی صفات ہیں آپ یعنی یہ ہر جو ہے نا یہ ایک موضوع ہے الگ الگ. یہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہے کہ نہیں ہے، تقریباً کوئی 10 سے زیادہ پروگرام میں نے جو ہے نا وہ ایک جگہ پر ریکارڈ کروائے ہیں، اور اس کے ایک ایک نشانی کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے. نہا اسٹوڈیو لاہور کے اندر موجود ہے، وہاں پر میں نے تقریباً میرے کوئی 70-80 جو ہے وہ پروگرام ہو گئے ہیں قادیانیت کے حوالے سے. ابھی جاری ہیں وہ مختلف عنوانات کے اوپر. تو مسیح موعود کے حوالے سے 10 سے زیادہ میرے پروگرام وہاں پر ریکارڈ ہوئے، وہ نیٹ پر موجود ہیں. تو ایک ایک چیز کے اوپر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میں صرف تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا تاکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جیسا کہ میں نے بتایا مختلف دعوی کیے. اس نے اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر اور رسول بھی کہا. اللہ کا پیغمبر اور رسول کہنے کے بعد وہ رکا نہیں ہے، تھما نہیں ہے، وہ آگے بڑھا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نظریہ قائم کیا کہ میں دوسرا محمد ہوں. وہ شخص، وہ ذات جو 1300 سال پہلے مرزا قادیانی سے لے کر 1300 سال پہلے مکے کے اندر محمد بن عبداللہ کے روپ میں شخصیت آئی تھی، وہی شخصیت آج دوبارہ پیدا ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں. آپ نے ہندوؤں کا عقیدہ سنا ہوگا آوا گون کا، تناسخ کا.
کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ جنم لیتا ہے، 12 جنم، ہندوؤں کے اندر 7 جنموں تک کا عقیدہ ہے کہ ایک انسان مرنے کے بعد جو ہے 7 جنم تک جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے وہی عقیدہ جو ہے اپنے بارے میں دیا اپنی امت کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قبر مبارک مدینے کے اندر موجود ہے، وہی شخصیت 1300 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے مرزا غلام محمد قادیانی۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی نے صرف دعوی نبوت نہیں کیا۔ کوئی بھی مرزائی آپ سے بات کرے گا یا آپ اس کی بات سنیں گے نا تو وہ یہ کہ جی حضرت صاحب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، وہ بڑے جو نا اس طرح کے الفاظ بولے گا، جی وہ تو غلام تھے، ان کے غلام تھے، جی وہ تو نوکر تھے ان کے۔ اب دیکھیے وہ نوکر کیسا ہے، وہ نوکر ایسا ہے کہ وہ مالک کے ہم پلہ ہو گیا ہے، برابر ہو گیا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی وجود ہیں، تو پھر یہاں پر بھی نہیں وہ رکا، پھر آگے بڑھا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ، اس کے اندر مرزا قادیانی نے یہ 2 جملے لکھے اپنے والے سے، کہتا ہے سارا وجود ہی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو گیا ہے، میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ایک ہی وجود ہے۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہتا ہے کہ جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کوئی نہیں ہے، جو کہتا ہے نا فرق ہے، اصل میں پھر اس نے مجھے نہ دیکھا ہے نہ پہچانا، اس کو میرے دعوے کی سمجھ ہی نہیں آئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے دعویٰ کیا کیا جو میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا نبوت اور رسالت کے بعد کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی وجود ہیں۔ پھر وہ یہاں تک ہی نہیں رکا، پھر وہ اس سے آگے بڑھا۔ جب وہ دونوں ایک وجود بن گئے تو جو فضائل اور مناقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، مرزا قادیانی نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی وہ دیے ہیں۔ پھر اس کا وہی حق بنتا تھا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی ہیں، تو پھر اس نے اپنا حق پورا لیا کہ میرے فضائل بھی وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ بولا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لیکن جی سارے مسلمان فخریہ طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ ابھی ایک ان کی عید گزری ہے تو آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے بار بار، تو فخریہ انداز میں ہم سارے بیان کرتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کی جو کتاب ہے نا تذکرہ، جہاں پر اس کے الہامات اکٹھے کیے ہیں قادیانیوں نے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے جام جو ہیں وہ اپنی امتیوں کو پلائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مقام محمود جو نبی علیہ السلام نے فرمایا امت میں صرف ایک بندے کو ملنا ہے اور وہ میں ہوں، مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے میں تجھے مقام محمود دوں گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قرآن مجید کی یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان کرتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ تو لوگوں کو کہہ دے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مرزا قادیانی کی پیروی کرو۔ یعنی جو جو فضائل اور مناقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا مرزا قادیانی نے اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دی، اور کہیں گے قادیانی یہی جی وہ تو غلام تھے، وہ تو نوکر تھے، وہ تو یہ تھے، وہ تو وہ تھے۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہاں پر ہی نہیں رکا ہوا، آگے بڑھا۔ مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے جو شاگرد ہیں ان کو وہ صحابی کہتے ہیں۔ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری کا اس نے دعویٰ کیا۔ اب بات آ جاتی ہے اس سے بھی اگلے سٹیپ کی، وہ یہ کہ جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔
یہ ہے اس سوال کا جواب جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، غیر مسلموں کی جانب سے جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی عیسائی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کر وہ جب دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے وہ محمد رسول اللہ سے مراد کون سی شخصیت لے رہا ہے؟ سرکار مدینہ۔ لیکن جب کوئی مرزا قادیانی کا ماننے والا جب یہ کلمہ پڑھتا ہے نا، تو ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے۔ اب ہمیں نفرت ہوگی ان سے کہ نہیں ہوگی؟ ان کی منافقت ہے یہ کہ نہیں ہے؟ کہتے یہی ہیں، نہیں جی نہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ دو آپ بات کر کے دیکھ لیجیے جی، ہم کلمہ پڑھ، دیکھو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہی کلمہ ہمارا تمہارا کلمہ، فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ مرزا قادیانی۔ اس کا بیٹا ہے مرزا قادیانی کا بشیر احمد، اس نے مضمون لکھا کلمۃ الفصل کے نام سے، بڑا تفصیلی مضمون لکھا اس نے کفر اور اسلام کے حوالے سے۔ اس کے اندر اس نے خود یہ سوال اٹھایا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے تو ایک نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے تم اپنا نیا کلمہ بنا لو، نیا نبی جو تم لے آئے ہو۔ کہتا ہے کہ اصل میں سوال کرنے والے کو سمجھ نہیں آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو حضرت صاحب نے ہمیں دیا ہے کہ حضرت صاحب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ اس نے پھر وہی خطبہ الہامیہ والی 2 عبارتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اس نے وہی وہاں پر ہی نقل کی کہ اصل میں مرزا صاحب نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو کوئی نیا بندہ آیا ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو وہی پرانا بندہ جو ہے وہ نئے روپ کے اندر آ گیا ہے۔ چونکہ نیا بندہ آیا نہیں اس لیے نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بس فرق یہ پڑا ہے کہ اب محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی بھی شامل ہو گیا۔ آخر میں خلاصہ کیا نکالا اس نے؟ پس مسیح موعود، یہ مسیح موعود مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو مرزائیوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو محمد رسول اللہ کلمے کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم کس کو شامل مانتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اب کوئی ہندو کلمہ پڑھ کر جب دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے تو بھائی ہمیں خوشی ہوتی ہے کیوں کہ وہ منافقت اختیار نہیں کر رہا، اسے بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ سے سرکار مدینہ مراد لے رہا ہے۔ لیکن جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ منافقت سے کام لے رہا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا نام لے رہا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر کون مراد ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس وجہ سے ہمیں ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں ان سے نفرت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان کے کلمہ پڑھنے سے، اس وجہ سے ہم ان کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا سمجھیں تو پھر ہمارے بھائی ہیں وہ، بالکل پھر ہم ان کو مسلمان مانیں گے۔ اچھا یہاں پر وہ اس جھوٹ کا جو سہارا لیتے ہیں نا کہ ہمارا کلمہ اور تمہارا کلمہ ایک ہے، اس کا تو جواب یہ ہو گیا کلمۃ الفصل کے حوالے سے اور خطبہ الہامیہ کے حوالے سے۔ لیکن حقیقت ایک اور بھی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ مرزائیوں کا ایک الگ کلمہ بھی موجود ہے، یہ مرزائیوں کو بھی نہیں پتہ، ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، عام قادیانیوں کو بھی نہیں پتہ۔ کچھ ہفتے پہلے ایک اسٹوڈنٹ بچی جو ہے وہ آئی، قادیانی تھی، اس کا کلاس فیلو جو ہے وہ لے کر آ گیا میرے پاس کہ اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے، اس کو مطمئن کرنا ہے، وہ گفتگو کرتی ہے، سوال کرتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے آئیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے قادیانی کے اوپر تجربہ کیا اور اس بچی کے اوپر بھی میں نے یہ تجربہ کیا۔ تو کلمے والی بات جو ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، جب بھی وہ پہلی مرتبہ کسی سے ملیں گے نا تو وہ ہمارا کلمہ آپ کا کلمہ ایک ہی ہے۔ تو میں نے جب اس کو کہا کہ تمہارا کلمہ الگ ہے، تو پہلی مرتبہ میں نے ایک قادیانی کو بتایا تو اس نے کہا نہیں ہمارا کلمہ تو نہیں الگ، ہمارا کلمہ تو وہی ہے۔ میں نے پھر کتاب نکالی اور اس کو دکھائی، وہ بھی بڑا حیران ہوا، کہتا ہے کہ اچھا مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اس بچی کو بھی میں نے کتاب کھول کر دکھائی، میں نے دیکھو یہ سیرت المہدی کتاب ہے، یہ مرزا صاحب کا جو بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے یہ کتاب لکھی ہے مرزا کے قادیانی کے حالات زندگی کے اوپر۔ اب یہ دیکھو اس کا تیسرا حصہ ہے، سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، یہاں پر پڑھو ذرا کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا سالہ ڈاکٹر میر اسماعیل وہ سوال کرتا ہے
مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد جو مرزائیوں کا خلیفہ بنا تھا حکیم نور دین، اس سے سوال کیا اس نے۔ بشیر احمد نے اس کا سوال جواب جو ہے وہاں پر نقل کیا۔ کہتا ہے مجھے میرے ماموں نے یہ بتایا، ڈاکٹر میر اسماعیل نے، کہ میں نے ایک دفعہ خلیفہ اول حکیم نور دین صاحب سے یہ پوچھا ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، مرزا کا کلمہ کون سا ہے؟ کہتا میں نے یہ سوال کیا، ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے، مرزے کا کلمہ کون سا ہے؟ مرزے تو میں کہہ رہا ہوں، مرزا کا کلمہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، مرزا کا کلمہ کون سا ہے؟ تو کہتا ہے خلیفہ صاحب نے یہ جواب دیا، مرزا کا کلمہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ہے جی ان کا کلمہ۔ میں نے جب پہلے قادیانی کو یہ بات بتائی اور اس بچی کو میں نے یہ بات بتائی، ان دونوں کا ایک ہی جواب تھا۔ یہ جملہ تو ہم اپنی مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ یہ جملہ ان کی مجلسوں میں باقاعدہ بولا جاتا ہے، جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس جملے کو دہرایا جاتا ہے، لیکن ان کو کبھی یہ بتایا نہیں جاتا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ یہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا کلمہ ہے، یعنی یہ جملے کا ان کو پتہ ہے کہ یہ جملہ ہمارے اندر بولا جاتا ہے، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ الحمدللہ وہ بچی اس منگل کو مسلمان ہونے کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہے، الحمدللہ۔ دعا کریں کہ وہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی پریشانیاں دور ہو۔ ظاہر ہے جب وہ اسلام قبول کرے گی تو پھر وہ ادھر آ جائے گی، تو پھر اس کو سنبھالنے کا اور اس کے پیرنٹس کا مسئلہ ہوگا، وہ کیس وغیرہ جو بھی وہ کریں گے پھر وہ بعد کا مسئلہ ہے۔ تو الحمدللہ وہ مطمئن ہوئی اور اس منگل کا وعدہ ہوا ہے کہ اس منگل کو وہ آئے گی اور انشاءاللہ جو ہے وہ اسلام قبول کرے گی، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے۔ تو بہرحال ان کا الگ کلمہ بھی موجود ہے۔ تو بھائی اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا قادیانیوں کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں اور ان کا الگ کلمہ بھی موجود ہے۔ مرزائی لوگ پھر یہاں پر نہیں رکے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھے۔ وہ یہ کہ مرزائیوں نے پھر یہ عقیدہ دیا، اور مرزا قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے دعویٰ کیا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہیں، ایک ہی ہیں، لیکن وہ اس سے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گیا ہوں۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ باقاعدہ بحث ہوئی 1974 کی اسمبلی کے اندر، جب یہ ان سے گفتگو ہوئی نا، یحییٰ بختیار اٹارنی جنرل نے سوالات کیے، مختلف علماء جو وہ سوالات بناتے تھے وہ سوال کرتا تھا، مرزا ناصر جو اس وقت قادیانیوں کا خلیفہ تھا اس کو بلایا گیا اسمبلی کے اندر، لاہوری گروپ کو بھی بلایا گیا، باقاعدہ اس کے اوپر 2-3 دن بحث ہوئی اس مسئلے کے اوپر کہ کیا مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے کہ نہیں۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں جی نہیں، یہ تو حضرت صاحب کا نہیں عقیدہ۔ لیں جی، مرزا قادیانی کے مرنے سے 2 سال پہلے 1906 کے اندر اخبار البدر جو قادیان سے شائع ہوتی تھی، مرزا قادیانی کی زیر صدارت، وہاں ظاہر ہے کہ ان کی اخبار ہے، اس کے گھر کے پاس اس کا دفتر ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نہ پتہ چلے کہ اخبار میں کیا چھپ رہا ہے۔ اچھا جی، اس اخبار کے اندر 25 اکتوبر 1906 اخبار البدر شائع ہوئی، اس کے اندر ایک نظم شائع ہوئی قاضی ظہور الدین اکمل کی، اس کا ایک شعر ہے، اس شعر کے اندر مرزا قادیانی کا یہی عقیدہ جو ہے دہرایا گیا۔ کیا کہتا ہے؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد پھر اتر آئے ہیں، یعنی محمد دوبارہ آ گئے ہمارے اندر، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں۔ محمد جو دوبارہ آیا نا وہ پہلے محمد سے شان کے اندر کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ لے جی، یہ رسالہ میرے پاس بھی موجود ہے، اور قادیانیوں کو جو ہے وہ خوب ہم رگیتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ تم کہتے ہو کہ حضرت صاحب غلام ہیں، نوکر ہیں، یہ دیکھو عقیدہ کیا ہے۔ نہیں جی، حضرت صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شاعر کا عقیدہ ہے، یہ شاعر کا اپنا تخیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاعری کے اندر لوگ جو وہ اوپر لے جاتے ہیں اور کسی کو نیچے گرائیں تو وہ نیچے بہت
پستی کے اندر لے جاتے. یہ تو شاعر کا اپنا نظریہ ہے, یہ حضرت صاحب کا نہیں عقیدہ بھی. لیکن اس طرح وہ جان چھڑاتے. اس نے بھی یہی جان چھڑائی مرزا طاہر نے. اب علماء نے چونکہ ریسرچ کی ہوئی تھی تو یا بختیار نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب کا یہ عقیدہ نہیں جی نہیں یہ اچھا کسی اور جگہ پر شاید کسی اور جگہ پر لکھا ہو کہ یہ ان کا عقیدہ, نہیں جی نہیں ہمارے لٹریچر کے اندر ہے ہی نہیں یہ بات. اس نے نہیں انکار کر دیا. اب علماء کے پاس وہ رسالہ موجود تھا جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. 1944 اگست کے مہینے میں 10 اگست 1944 کو قادیانیوں کا اخبار شائع ہوا, اخبار الفضل. اس کے اندر لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کی بحث لکھی. لاہوری گروپ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو شعر ہے نا جو بھی میں نے آپ کو سنایا یہ شعر اصل میں مرزا محمود کی تعلیم کا نتیجہ ہے. مرزا محمود یہ مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے, جو مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ بنا تھا. تو یہ اس کی تعلیم کا نتیجہ, کیونکہ یہ حضرت صاحب کو نبی مانتا ہے تو ظاہر ہے جب نبی مانیں گے تو پھر لوگ تو مبالغہ کریں گے نا. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے قادیانیوں کی جانب سے. کہتے ہیں نہیں یہ مرزا محمود خلیفہ صاحب جو ہے نا یہ ان کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اس نظم کا شعر ہے جو نظم خطبہ الہامیہ کے موقع پر لوگوں کو سنائی گئی. یعنی مرزائیوں کا اجماع ہے, مرزائیوں کا اجتماع تھا وہاں پر, وہ نظم ان کے سامنے پڑھی گئی. کہتا ہے حضرت صاحب کے زمانے میں اس کو شائع کیا گیا, حضرت صاحب کو یہ لکھ کر دی گئی اور حضرت صاحب نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا. یہ تو حضرت صاحب کے زمانے کیا, انہوں نے اس کو پڑھا بھی تھا, خوشی کا اظہار بھی کیا تھا. تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ ہمارے خلیفہ کی تعلیم کا نہیں تھی, یہ تو حضرت صاحب کے زمانے سے چلا آ رہا ہے شعر, ہمارا خلیفہ تو اب خلیفہ بنا ہے. 1944 کے اندر جا کر قادیانیوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مرزا قادیانی نے یہ شعر سنا تھا, خوشی کا اظہار کیا تھا, اس کے زمانے میں یہ شائع ہوئی تھی یہ نظم. 1944 تک یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے. تو اب یہ مرزا قادیانی کا پھر عقیدہ ہو گیا. پھر یا بختیار نے پھر خوب کلاس لی. وہ ساری کاروائی جو ہے وہ چھپ چکی ہے 5 جلدوں کے اندر مصدقہ رپورٹ کے نام سے, بلکہ ان کی حکومت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے وہ ساری رپورٹ, وہ ساری جو بحث اسمبلی کے اندر ہوئی تھی, ایک ایک لفظ جو ہے وہاں پر موجود ہے. تو مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف برابر ہی نہیں بلکہ ان سے افضل بھی ہے. تو بھائی جب وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کا لفظ بول کر مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں, تو ہمیں تکلیف کیوں نہ ہو پھر. اب آپ اندازہ کریں, ہم مسلمانوں میں جو سب سے لو لیول کا مسلمان جس کو سمجھا جاتا ہے نا, سب سے لو لیول کا, جس کو دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں, ہم اس کی مثال لے لیتے ہیں جو افیمی چرسی ہوتے ہیں لوگ. سب سے لو لیول کا مسلمان, نہ اس کو دین کا پتہ نہ اس کو دنیا کا پتہ. اس افیمی چرسی کو کھڑا کر دیں, باقی مسلمانوں کو ایک سائڈ پر رہنے دیں, اس کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ تو کسی کے بارے میں یہ مان سکتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ بتائیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا آدمی تھا. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں, بتائیں وہ مسلمان رہتا ہے؟ تو ہم مرزا قادیانی کو مسلمان کیسے مانیں بھائی؟ اس کے ماننے والوں کو ہم مسلمان کیسے مانیں بھائی؟ یہ وجہ ہے, یہ پرابلم ہے. تو یہ قادیانیوں کے عقائد اور نظریات ایسے ہیں جس کی وجہ سے بھائی ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. وہ اپنے عقائد سے توبہ کر لیں, ہمیں خوشی ہوگی. اگر وہ اپنے عقائد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے نا تو پھر ہمیں تکلیف ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے, عقلی انداز سے اگر آپ سمجھیں گے, وہ یہ کہ جو 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں, مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے اور مرزائی جو ہیں وہ سارے مسلمان ہو گئے.
مسلمانوں کی جو اصطلاحات ہیں وہ ساری کی ساری قادیانیوں نے خود لے لی. مرزا قادیانی نبی، اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کے جو پیروکار ہیں وہ صحابی ہیں، ان کے عبادت خانے کا نام مسجد ہے، ان کی عبادت کا نام نماز ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں جی، وہ عید بھی وہی ہے جی ان کی، وہ قربانی بھی کرتے ہیں. مسلمانوں والی اصطلاحات انہوں نے لے لی. اب اگر کوئی کافر آدمی وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے اندر آئے گا اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جاسوس ہے، یہ کافر ہے اندر سے، تو کیا ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر انہوں نے الگ نبی بنایا تو اپنی اصطلاحات بھی الگ قائم کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں بہائی مذہب موجود ہے، ان کا ایک الگ نبی ہے بہاء اللہ. مرزا قادیانی کی زندگی کے اندر یہ مرا ہے، اور مرزا قادیانی سے پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا. یہ ایران سے یہ چلا ہے مذہب، تو یہاں لاہور کے اندر بھی موجود ہیں، پنڈی کے اندر ان کا مرکز ہے، کراچی کے اندر ہے، تو ان کی بھی تعداد کافی ہے، لیکن قادیانیوں سے بہرحال کام ہیں یہ لوگ. اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن جب اس نے دعویٰ نبوت کیا تو دعویٰ نبوت کرنے کے بعد اس نے کہا جی میرا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا مذہب مسلمانوں سے الگ مذہب ہے، میری عیدیں مسلمانوں سے الگ ہیں، میرا عبادت خانہ مسلمانوں سے الگ ہے، میرا قبلہ مسلمانوں سے الگ ہے، میری کتاب مسلمانوں سے الگ ہے، میرے رسم و رواج مسلمانوں سے الگ ہیں. بتائیں مسلمانوں کا کبھی ان سے بڑا پڑا ہے؟ کبھی بھی نہیں. آپ نے تو نام بھی شاید کسی نے نہ سنا ہو، بعض لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے آج نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا. وجہ کیا؟ ہمیں پرابلم ہی نہیں ہے ان سے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا الگ مذہب ہے، ہمارا قبلہ الگ ہے، ہمارا نبی الگ ہے، ہماری کتاب الگ ہے، ہماری عیدیں الگ ہیں، ہمارے روزے الگ ہیں. لیکن ایک کافر بندہ جب یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میری نماز وہی ہے، میری عبادت نماز ہے، میری عبادت خانہ مسجد ہے، میری عید وہی ہے، میرے روزے بھی وہی ہیں، قربانی بھی وہی ہے، اور ہم جس کو نبی مانتے ہیں اس کی بیوی ام المومنین ہے، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ صحابی ہیں، تو پھر ہمیں تکلیف کیوں نہ ہوگی بھائی؟ وہ ہمارے گھر میں آ کر ہمیں گھر سے نکال کر اس کے اوپر قبضہ کر بیٹھے ہیں، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو انہوں نے ایک نیا نبی کھڑا کیا تو آپ اپنی اصطلاحات لا کے قائم کریں. اب اگر ہم مسلمان ہیں تو اب وہ کہتے ہیں نہیں جی اصل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں نا، اس لیے ہماری اصطلاحیں وہی ہیں. اب دیکھیں ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو کیا ہم یہودیوں والی اصطلاحات استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم عیسائیوں والی اصطلاح، ہم نے کبھی مسجد کو گرجا کہا ہے؟ ہم کہہ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ہم نے جس نبی کی پیروی کرنی ہے وہ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ان کی اصطلاحات لینی. ہمارا جو مطاع نبی ہے وہ الگ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس لیے ہماری اصطلاحات الگ ہیں. انہوں نے پیروی کرنی ہے مرزا قادیانی کی. گو وہ کہتے رہے ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. ایمان ہے بھائی تمہارا، ہوتا ہوگا تمہارا، ہمیں اس پر پرابلم نہیں ہے. تم نے جس نبی کی پیروی کرنی ہے وہ نبی الگ ہے، تم اس کو الگ کیا، اس کی اصطلاحات بھی تم اپنی بناؤ. یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک ریپر لیں، آپ نے گھی جو ہے وہ فروخت کرنا ہے بازار کے اندر، تو آپ ایک پیکٹ بنائیں اور اپنا گھی اس کے اندر ڈالیں اور اس کے اوپر جو ہے صوفی گھی لکھ کر آپ بازار کے اندر فروخت کریں. یہ دو نمبری ہے کہ نہیں ہے یار؟ اگر آپ نے اپنا گھی بیچنا ہے تو اپنا نام لگائیں اس کے اوپر، اپنا ٹریڈ مارک الگ کریں. آپ صوفی گھی والوں کا کیا قصور ہے بھائی اس کے اندر کہ آپ اپنا 2 نمبر گھی جو ہے ان کا نام لے کر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں بازار کے اندر؟ وہ ہم مسلمان ہیں، 1400 سال سے ہم مسلمان چلے آ رہے ہیں، نسل در نسل مسلمان ہیں. ہمارے عقائد اور نظریات وہی ہیں جو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں. ہماری مسجد جو ہے وہ آج تک مسجد کہلاتی ہے، ہماری عبادت آج تک نماز کہلاتی ہے. اور تم آج اٹھ کر جو ہے وہ ہماری عبادت کے اوپر بھی قبضہ کر رہے ہو، اپنے ہمارے نام جو خود استعمال کرنا چاہتے ہو تم. اس لیے بھائی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی عیسائی اسلام کے اندر آئے گا، کلمہ پڑھے گا، تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا، اس لیے ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے. لیکن جب وہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر شو کرتا ہے میں مسلمان ہوں، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ سمجھ رہا ہے، مرزا قادیانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھ رہا ہے، ان کے فضائل اور مناقب سمیٹ رہا ہے. مرزا قادیانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھ رہا ہے، اور اسلامی اصطلاحات انہوں نے ہم سے چھین کر خود اپنے اوپر جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیے. اس لیے بھائی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.